بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا اول النبیین ویا آخر النبیین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین، سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے معتقدات اسلام، نظریات اہل سنت کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے جو تحریک ہم نے شروع کر رکھی ہے، اس سلسلہ میں مولانا محمد سعید احمد اسعد صاحب کی طرف سے ایک کلپ دیکھنے کو ملا، جس کے لیے ہم نے ان سے چند کھری کھری باتیں کی، اور جو انہوں نے مناظرہ کے چیلنج کے لحاظ سے گفتگو کی تھی، انہیں مناظرہ کے چیلنج سے پہلے ہوم ورک دیا، وہ پہلے ہوم ورک کر لیں تاکہ مناظرہ کی بات چیت آگے چل سکے۔ آج جو میں نے ان کے یکے بعد دیگرے دو چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھے، مخلصانہ مشورے کے لحاظ سے، ویسے تو اس میں کوئی سوائے ایک دو باتوں کے کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی کہ اس کا کوئی جواب دیا جاتا، لیکن اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر بندہ ناچیز ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے، اور اس مسئلہ کے لحاظ سے جو بھی خلوص سے کوشش کر رہا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے۔ ہوم ورک جو ضروری تھا مناظرہ کی بات کرنے کے لحاظ سے، اس میں یہ تھا کہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب قدس سر العزیز، کہ وہ اس کتاب کو جس میں قبلہ پیر صاحب نے مخالفین کا ایک اعتراض اور ان کی دلیل ذکر کر کے اس کا جو جواب دیا ہے، وہ ہوم ورک تھا کہ آپ نے وہ سوال اور وہ جواب، یہ دونوں چیزیں اپنے لفظوں میں بیان کرنی تھی کہ آپ کس طرح یہ بات مجمع کو، لوگوں کو جن کے ایمان پر پہرا دینا ہے، آپ سکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ میں نے مجمع عام میں علماء و مشائخ کے سامنے یہ عبارت پیش کر کے جو اس کا مطلب بیان کیا، جس پر آپ لوگوں کو اعتراض ہے، اور آپ موضوع بھی اس لیے نہیں سمجھ رہے کہ شاید آپ نے تصفیہ کھول کے دیکھا ہی نہیں اس کو کہ کیا سوال ہے، کیا جواب ہے، اور آپ جو اس سے اگلی بات ہے جو یعنی کے ساتھ میں نے ذکر کی، آپ اس کو نہ پیر صاحب کی بات سے اٹیچ کر رہے ہیں اور نہ پیر صاحب کی بات کو روافض کے اعتراض سے اٹیچ کر رہے ہیں، اور بالکل آپ ایک خلائی سی گفتگو کر رہے ہیں جس کا اصل مسئلہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ کاش کہ آپ اپنے لفظوں میں وہ اردو کی چند سطریں بیان کر دیتے تو کتنی لوگوں کی رہنمائی ہو جاتی۔
ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو آپ حکومت کو اپنی خدمات فراہم کریں کہ وہ کہیں قومی اسمبلی میں، سپریم کورٹ میں، نظریاتی کونسل میں کہیں بھی آپ کو بلا کے میرے الفاظ پر مناظرہ میرے ساتھ آپ کا کروائیں۔ اور اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ صرف اپنی طرف سے کلپ ریکارڈ کروا دیں حکومت کے لیے کہ میں تیار ہوں کہ میں ان کے ان کلمات کے بارے میں توہین ثابت کروں گا کہ یہ اس میں گستاخی، آپ وہ کلپ بھی نہیں ریکارڈ کروا سکے۔ تو اس بنیاد پر جواب نہیں بنتا تھا آپ کی گفتگو کا، اور نہ ہی آئندہ کسی ایسی گفتگو کا میں جواب دوں گا، کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ خلط مبحث والوں کے ساتھ کوئی اتنی مزید گفتگو کی جائے۔ تو جو کچھ میں نے کہا اس کے لحاظ سے تو بالکل آپ نے اس گفتگو کے اندر اپنی گفتگو میں کچھ بھی ذکر نہیں کیا، لیکن اب جو آپ نے اعلان کیا، اس اعلان میں آپ نے ایک شخصیت کی سرپرستی کا ذکر کیا ہے کہ ان کی سرپرستی میں لاہور میں مناظرہ ہوگا۔ تو اب وہ جو چھپی ہوئی بات تھی یہ سامنے آ گئی، بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برقو شرر سے ملے ہوئے۔ وہ جس شخصیت کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی سرپرستی میں، تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے عقائد کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ کس قدر رفض کی طرف جا چکے ہیں؟ تو میں نے تو پہلے کہا تھا، ہر وہ شخص جو داتا صاحب کا بورڈ لگا کر سواریاں بٹھاتا ہے اور گامے شاہ اتارتا ہے، ان سے تو ہماری جنگ ہے، اور آپ انہی کو منصف بنا رہے ہیں۔ اس بنیاد پر آپ ذرا اپنے نظریے کے لحاظ سے بھی واضح کریں کہ کیا آپ کے دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا اتحاد ہے، اور ان کی دی ہوئی شہد پر آپ بول رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور کوئی وجہ نہیں، آپ تنہا نہیں۔ ہاں، میں آپ کا مسئلہ اس لحاظ سے بھی حل کر دیتا ہوں کہ مناظرہ کرنے کے لحاظ سے مجھ سے دو بڑے آستانوں کی عظیم شخصیات نے رابطہ کیا، ان سے میری بات بھی ہوئی۔ آستان عالیہ کوٹلہ شریف کے سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر میاں صغیر احمد نقشبندی مجددی حافظہ اللہ تعالی، اور آستانہ عالیہ شرف پور شریف کے پیر طریقت حضرت میاں جلیل احمد شرف پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان دونوں شخصیات نے اس سلسلہ میں مجھ سے رابطہ کیا، تو میں نے ان کو مرحبا کہا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلہ میں ہم مناظرین، شیوخ الحدیث، مفتیان کرام کا ایک بورڈ تشکیل دیتے ہیں، اور آپ ان کے سامنے اپنا موقف رکھیں، اور وہ آپ کے موقف کے لحاظ سے اس پر اگر کوئی اعتراض بنتا ہے تو اعتراض کریں، آپ اس کا جواب دیں۔ یعنی ایک علمی نشست چاہتے ہیں، مذاکرہ چاہتے ہیں، یا اس کو اگر کوئی مناظرہ کہنا چاہتا ہے مناظرہ کا نام دے لے۔ اس لحاظ سے انہوں نے مجھ سے بات کی، اور میں نے بڑی فراخ دلی سے ان کی اس تجویز کی تحسین کی، اور انہیں اپنی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ تو آپ سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان سے رابطہ کریں جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں، ان دونوں شیوخ سے، اور یقیناً شرف پور شریف کے ساتھ آپ اپنی نسبت بھی بیان کرتے ہیں، تو ان سے رابطہ کر کے آپ انہیں کہیں کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اور اس سلسلہ میں میرا نام پیش کرو، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور یہ دونوں شخصیات جو ہیں، ان کی سرپرستی میں میں تیار ہوں کہ مرکز صراط مستقیم میں یہ جن احباب کو بھی لائیں گے وقت معین میں، انشاءاللہ بندہ ناچیز اس موضوع پر ان کے ساتھ
وہ مشاورت چاہیں گے مشاورت کرے گا، مذاکرہ چاہیں گے مذاکرہ کرے گا، مناظرہ چاہیں گے مناظرہ کرے گا انشاءاللہ، تاکہ یہ تشویش ختم ہو لوگوں کے اندر سے اور مسئلہ بالکل واضح ہو جائے۔ دوسری یہ بھی بات ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو کہا تھا، جن کی سرپرستی میں آپ لاہور آنا چاہتے تھے، آج انہوں نے تو اپنا بیان بدل لیا۔ آج وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے تو کسی سید سے مناظرہ کروانا ہے کہ سید مناظرہ کرے اشرف آصف جلالی کے ساتھ۔ آپ کو تو ویسے ہی انہوں نے چھوڑ دیا ہے، شاید آپ کو بتایا بھی نہیں انہوں نے۔ باقی ایک مطلقاً بات ہے بڑی ہی اہم، پوری دنیا میں جو شخص بھی مجھ سے مکالمہ یا مناظرہ چاہتا ہے، جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرے سارے مخالفین آپس میں ایک اجلاس کر لیں، کم از کم پاکستان میں جو ہیں اس میں یعنی جو لوگ آستانوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ، اور جو مدارس سے، جو مختلف تنظیمات سے، جو خطباء ہیں نعت خوان ہیں، سارے مل کر اپنا ایک موقف تو بنائیں میرے خلاف، تاکہ اس موقف پر میں ان سے بات کروں تو سب کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس وقت تقریباً 6-7 موقف سننے کو مل رہے ہیں، تو اس طرح کیسے 6-7 موقف جو ان پر گفتگو ہوگی؟ تو سارے مخالفین جب میرے خلاف آج متحد ہو گئے ہیں، جن کے آپس کے اختلاف اعتقادی طور پر اہل سنت کے اندر ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے پر تفسیق اور تدلیل کے تھے اور بعض تو تکفیر کے تھے، لیکن آج میرے خلاف وہ ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ ایک اجلاس بلا کر سارے حضرات جو موقف اختیار کرنا چاہتے ہیں، سخت سے سخت وہ موقف اختیار کریں، اور ایک موقف جب ہوگا تو کم از کم ان کا تو آپس کا اختلاف ختم ہو چکا ہوگا کہ وہ ایک بات کر رہے ہیں، اس کے لحاظ سے پھر آگے میرے ساتھ بھی بات ہو جائے۔ مثلا آج اسد صاحب آپ نے تو لفظ گستاخی کا بولا، تو ہم نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں گستاخی کی، لیکن جن علماء و مشائخ کے نام پیش کر کے آپ بار بار مجھے مخاطب ہیں، آپ مجھے متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا تو میرے ساتھ اختلاف توہین کے مسئلے پر تو ہے ہی نہیں۔ ان سب نے تو مجھے بارہا کہا کہ آپ کا موقف صحیح ہے۔ کسی نے کہا چونکہ عوام کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، جس طرح حضرت مفتی محمد ظہور احمد جلالی صاحب 2-3 بار یعنی بالمشافہ گفتگو میں انہوں نے یہ فرمایا، اور ایسے ہی بعض جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے، انہی مقتدر شخصیات میں سے جو تشریف فرما ہوئے مرکز صراط مستقیم میں، ان کا یہ تھا کہ موقف بالکل ٹھیک ہے مگر حالات صحیح نہیں، لہذا حالات کی وجہ سے اس میں کوئی لفظ جو ہے وہ تبدیل کر دینے چاہیے، الفاظ تبدیل کیے جائیں جو کہ میں ان کے کہنے پر کر بھی چکا تھا اور وہ چل بھی رہے، شاید انہوں نے وہ تبدیل شدہ سنے نہیں تھے اور پھر مطالبہ کر رہے تھے۔ اگر اس سلسلہ میں آپ وضاحت چاہتے ہیں تو یہ اس وقت نیٹ پہ استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد عبد الستار سعیدی صاحب زیدہ شرفہ، آپ کی گفتگو ایک چل رہی ہے، آپ وہ سن لیں کہ وہ میرے نظریہ کے بارے میں، میری اس تقریر کے بارے میں ان کا موقف کیا ہے اور وہ کیا چاہتے تھے، یہ پہچانے کہ یہ آواز کس شخصیت کی ہے۔ کافی ادھر ادھر سے پریشر تھا مجھ پہ، فون آ رہے تھے بیرون ملک بھی اندرون ملک بھی۔ وہ جلالی صاحب وہ جلال میں خطاب کرتے ہوئے کوئی لفظ استعمال کر گئے، نظریہ تو غلط نہیں تھا مگر لفظ کوئی ایسا استعمال کر گئے جو سیدہ زہرا کی شان کی لائق نہیں۔ تو ان کو یہ کہا جائے کہ بس وہ لفظ صرف واپس لے لیں،
ایسے بھی بزرگوں نے ان کو پہلے ٹیلی فون وغیرہ پر ادھر ادھر سے کہا آپ کا جو بیان ہے موقف ہے وہ ٹھیک ہے، وہ لفظ آپ واپس لے لیں۔ یہ دیکھا آپ نے کہ آپ گستاخی کا فتویٰ لگا بیٹھے ہیں اور وہ تو میرے نظریے کو صحیح قرار دے رہے ہیں، صرف انہیں الفاظ کے لحاظ سے مناسب یا نامناسب اس طرح کی صورتحال کا تذکرہ تم نے سنا اور یہ کہ یہ الفاظ واپس لے لیے جائیں۔ ایسے ہی جس وقت ان علماء و مشائخ کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی اس وقت آپ کے شہر فیصل آباد کی ایک بڑی معروف شخصیت جو حضرت محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز کی مسند پر آج کل جامعہ رضویہ میں حدیث شریف پڑھاتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد سعید قمر سیالوی صاحب، وہ بھی اس خصوصی اجلاس میں جو ان چند علماء و مشائخ سے ہوا وہ بھی موجود تھے، اور آپ کے پاس بھی ہیں فیصل آباد میں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان علماء و مشائخ نے کیسے میرے نظریے کو تو صحیح قرار دیا، لیکن آگے کہ یہ عوامی طور پر اسے کیسے سمجھا جا سکتا ہے یا عوام کے لحاظ سے کیا کیا جائے، یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ لیکن کوئی تدلیل، کوئی تفسیق، کوئی تکفیر، اس طرح کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، فیصل آباد میں وہ موجود ہیں مفتی محمد سعید قمر سیالوی صاحب زدہ شرفہ، آپ کے ہم نام بھی ہیں، اور اگر نہیں جا سکتے تو پھر یہ ان کی آواز بھی آپ سن لیں۔ اصل ویسے نا یہ حضرات کا نشان کہ اسی درخواست لائی کے آئے ہاں کہ تسی اپنے الفاظ واپس لاؤ۔ اچھا جی، ڈاکٹر صاحب کا نشان کہ تسی جو مطالبہ ہے نا تہاڈا تسی تحریر کرو۔ اچھا جی، میں تانوں جواب دیاں گا اس دا۔ اچھا جی، اگر شرعی طور تے تہاڈے دلائل مینوں قائل کر دینے تو میں بالکل جو تسی فرما رہے ہو میں تہاڈے قدماں نوں ہاتھ لا کے 100 واری وہ کرن نوں تیار ہاں۔ جی جی، تے جے کر تہاڈا مطالبہ شرعی نہیں ہوئے گا جی جی، تو پھر میں اس سے عمل نہیں کراں گا۔ وہ کہنے سن بھئی اسی تہاڈے نال گفتگو کرنی نہیں، نہ اسی دلائل سنن آیا تے نہ دلائل دین آیا، اسی تو صرف مطالبہ لے کے آیا کہ تسی دستبردار ہو جاؤ، تسی اپنے الفاظ واپس لاؤ کلام تو۔ جی جی جی۔ اچھا استاد جی، انہوں نے یہ بھی گل کہی سی کہ مطلب تسی حق دے جے لیکن رجوع کرو انہاں بندیاں نے۔ ہاں انہاں بندیاں چ ہاں یہ بھی کہندے سن بھائی موقف تہاڈا ٹھیک ہے لیکن تسی رجوع کرو، یہ کہندے سن۔ ہاں انہاں بندیاں چ ہاں یہ بھی کہندے سن بھائی موقف تہاڈا ٹھیک ہے لیکن تسی رجوع کرو، یہ کہندے سن۔ یہ دیکھو کیا بتاتے ہیں اس اجلاس کے لحاظ سے، خصوصی طور پر اس بارے میں کہ میرے نظریے کے لحاظ سے ان تمام علماء و مشائخ کا موقف کیا ہے۔ یہ آپ نے سنا کہ وہ سارے میرے موقف کو برحق، مجھے برحق قرار دے رہے ہیں موقف کے لحاظ سے، میرے نظریے کو، میرے عقیدے کو برحق سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو بیان ہے، موقف ہے، وہ ٹھیک ہے، مگر لفظ آپ واپس لیں۔ اگرچہ میرے پاس یہ دلائل ہیں کہ وہ لفظ جو میں نے بولے وہ اصول اہل سنت کے مطابق بولے، اور تشریحاً جس عبارت کی تشریح میں بولے، جہاں جس مقام پہ بولے، وہ جو بھی اس مقام سے گزرے گا اسے اگر جواب دینا ہے روا فرض کے اس معین اعتراض کا صحیح طریقے سے، تو اسے یہ اصولی موقف کے لحاظ سے یہ لفظ بولنے پڑیں گے جواب دیتے ہوئے۔ اس لیے تو آج اتنے دن گزر گئے ہیں، کوئی بندہ ان الفاظ کو پڑھ کر جو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں، ان کو پڑھ کر ان کی گفتگو کا کوئی جواب دینے کے لیے میدان میں اتر ہی نہیں رہا، کیونکہ اگر جواب دینا ہے مطلقاً بات نہیں، اس کو مخالفین کے اعتراض جس کی وجہ سے پورے اسلام پہ حملہ ہو رہا، اس کا جواب جو ضروری سمجھا
حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے، تو اس میں یعنی یہ چیز جو ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کو ابھی تک موضوع کا پتہ نہیں، آپ صرف سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا اپنا جملہ ہے. آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں نے وہ گفتگو عبارت پیش کر کے اس کے بعد ایک لفظ بولا ہے یعنی عربی زبان، اور اس میں ہوا ضمیر ہے جو راجع ہے پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی طرف کہ انہوں نے مراد لیا. تو آپ تو یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ میں کس کی بات کی تشریح کر رہا ہوں. اس سلسلہ میں مستقلاً اپنی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، میں تو یعنی کہہ کر عبارت پڑھ کے ان کی عبارت کی تشریح کر رہا ہوں. اس میں زیادہ سے زیادہ اگر تشریح غلط ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تشریح غلط ہے، مگر نظریہ تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اس بنیاد پر آپ یعنی جتنے بھی مقابل میں لوگ ہیں ان سب سے میرا خطاب ہے، اگر آپ ان سب کو اپنا ووٹ قرار دے رہے ہیں کہ فلاں حضرت صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، فلاں بھی ہمارے ساتھ ہیں، فلاں بھی ہمارے ساتھ ہیں، فلاں بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ان سب کو آپ ایک جگہ بٹھا کر اپنا ایک موقف تو واضح کریں مناظرہ سے پہلے، تب اس پہ مناظرہ ہوگا. موقف جب تک آپ لوگوں کا ایک نہیں ہوگا تو پھر یہ مسئلہ کیسے ختم ہوگا؟ مثلا یہ علماء و مشائخ جو ہیں ان کا مطالبہ ہے لفظ واپس لینے کا، تو لفظ تو پہلے ہی واپس لیے گئے ہیں، ان کا اب ابلاغ ضروری ہے کہ سب کو بتا دیا جائے کہ لفظ واپس لے لیے گئے. اب لفظ واپس لیے جانے کے بعد پھر بھی مسئلہ وہی ہو تو آپ حضرات کو پہلے اپنے موقف کے لحاظ سے اپنا یہ اجلاس کر کے اس موقف کا اعلان کرنا چاہیے، اور اس کے بعد یعنی جو اس کا اگلا مرحلہ ہے اس مرحلہ میں انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے. اس گفتگو میں آپ نے ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ جو ہے اس میں بھی اپنی طرف سے فیصلہ صادر فرما دیا، اور اس پر میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ بہت سے لوگ جس حقیقت کو جانتے نہیں یا جانتے ہوئے بھی جھٹلاتے ہیں، آج آپ نے اپنی گفتگو میں اس حقیقت کا اعتراف کیا، اور آپ نے جن لوگوں نے قافلہ لوٹا تھا، ظلم کیا تھا، کاج کو نقصان پہنچایا تھا، آج آپ نے اپنی زبان کے ساتھ ان کے اس ظلم کا پردہ چاک کر دیا جب آپ نے یہ لفظ بولے جو آپ اپنی زبان سے ہی سن لیں اور پوری دنیا پھر ایک بار سن لے کہ آپ نے کتنی بڑی ایک حقیقت کو اپنی زبان سے ظاہر کر دیا ہے. اتنی محنت سے آپ نے میدان بنایا تھا، ایک دیگ آپ نے تیار کی تھی، وہ جب پک گئی تو ایک اور بابا آیا، وہ دیگ آپ کی پکی پکائی اٹھا کر لے گیا. اب دیکھو یہ تو سب کو پتا ہے دیگ اٹھا کے لے جانے والا بابا کون ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، اس بابے کو بھی پتا ہے، بابے کے ماننے والوں کو بھی پتا ہے. یہی تو سارا جھگڑا تھا کہ مشن کے لحاظ سے ہماری محنتوں پر پانی پھیرا گیا اور ایک پکی پکائی فصل جذبات کی جس مقصد کے لیے تھی اس کے لیے اسے نہ استعمال کیا گیا، بلکہ اس فروٹ اور اس پھل سے فائدہ کوئی اور کسی مقصد کے لیے اٹھا گیا. آپ نے آج یہ بات بڑی واضح کر دی اور اس پر میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.